سچی سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سید اسد علی شاہ گیلانی تکبیر ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم خاص طور پہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء والرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے نام جنہوں نے اپنی زندگیاں سرکار کی عزت اور ناموس کے لیے وقف کی۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اسلام دراصل تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کا نام ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجے کی محبت ہی دراصل اسلام ہے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جسے شاید دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک مسلمان، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی علم والا ہے، کوئی پریکٹسنگ ہے، داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی سے ہے، حاجی ہے، حج نہیں کیا ہوا، حافظ قرآن ہے، یا قرآن کو ناظرہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا، پنجگانہ نماز ادا کرنے والا یا تہجد کے وقت اٹھنے والا ہے، یا وہ کہ جو جمعے کو بھی نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ایک چیز کامن ہے، سب میں موجود ہے، اور ہر تہذیب، ہر کلچر، دنیا کے ہر ملک میں وہ چیز آپ کامن دیکھتے ہیں۔ وہ افریقہ کے مسلمان ہو تو، وہ عرب دنیا کے مسلمان ہو تو، یورپ میں بسنے والے ہوں تو، آسٹریلیا کے رہنے والے ہوں تو، ایشیا کے اندر ہوں تو، کسی قبیلے، کسی نسل، کسی علاقے، کسی وطن، کوئی زبان، کوئی رنگت لیے ہوئے ہوں تو، ایک چیز آپ ان میں کامن نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے سب کے جذبات یہ ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، لبیک یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسی آج سرکار کی محبتوں کے چراغ گھر گھر میں دل میں روشن کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے، اویئرنس پیدا کرنے کے لیے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خوبصورت بزم سجی ہے، اور اس میں سچی بات میں آج میرے ساتھ شریک محفل ہے علامہ محمد مسعود عالم الازہری۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، طویل سفر سے آپ تشریف لائے، لیکن سرکار کی محبت کے احساس کو محسوس رکھتے ہوئے آپ نے پروگرام میں شرکت کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور میرے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، شفقت کرتے ہیں مفتی محمد اسماعیل صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ جذبہ جیسے میں نے عرض کیا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہم نے ویسے ڈویژنز کی ہوئی ہیں، یہ اچھا مسلمان، یہ برا مسلمان، یہ داڑھی والا مسلمان، یہ بغیر داڑھی والا مسلمان، یہ نمازی مسلمان، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان، حاجی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی عزت، حضور کے ناموس، سرکار کے ادب اور احترام کی جب بات آتی ہے، اس میں ہر مسلمان، یعنی جس کو ہم عام طور پہ ایک ٹرمینالوجی، ابھی یہ نام کا مسلمان ہے، وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے درست تجزیہ فرمایا، اور حقیقت بھی یہی ہے، یہی ایمان ہے۔
سبحان اللہ. یعنی اسلام کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے. واہ واہ. قرآن کا مرکز بھی مصطفیٰ کی ذات ہے. آہا. ہمیں قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ آئے ہائے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے. خدا کی ذات کو پہچاننے کا مرکز بھی مصطفیٰ کی آئے ہائے. سبحان اللہ. اگر وہ نہ آتے آئے ہائے. تو ہم خدا کو نہ پہچان سکتے. اللہ. یہی مین بیسک تین چیزیں ہیں. سبحان اللہ. لیکن تینوں چیزوں کا مرکز ذات مصطفیٰ. آئے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل میں جب ٹارگٹ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو حقیقت میں ٹارگٹ خدا کی ذات بھی ہے, قرآن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. صحیح. اس کے ذریعے سے تمام ٹارگٹ کو جمع کیا جاتا ہے. اور یہی ہمیشہ سے ان کے ریسرچ کا انداز رہا ہے. میں پچھلے دنوں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ضیاء النبی ہے اس کو پڑھ رہا تھا, اور اس کی آخری 2 جلدیں آپ نے استشراق کے حوالے سے, جی بالکل ایسے ہی, مشرکین کے حوالے جو سے, اورینٹلسٹس ہیں ان کے حوالے سے, یہ اصل میں سارا کام وہی ہے, اسی وقت سے ہو رہا ہے. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب جہادی میدان میں ان کو فتح نہ ملی, مختلف چیزوں کے اندر ان کو فتح نصیب نہ ہوئی, تو ان کا ایک سرچ سینٹر بیٹھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو وہ اسی ذات کے اوپر پہنچے کہ جب تک ان کا محور اور مرکز ذات مصطفیٰ رہے گی ہم ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو بس. یعنی یہ سرکار کی جو محبت ہے وہ مضبوط رکھتی ہے. وہی یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے کی ان کی فائنڈنگ ہے, اور آج کی ان کی ریسرچ کی فائنڈنگ بھی یہی ہے. صحیح. یقیناً آپ نے بھی صبح کالم پڑھا اور میری نگاہ سے بھی کالم گزرا. جاوید چودھری کا آج ایک کالم چھپا برداشت کے نام سے ایکسپریس کے اندر, خوبصورت کالم. خوبصورت کالم تھا. میری خواہش ہے کہ میں انہی کے جملوں سے, اسی کے لکھے ہوئے جملوں سے, کہ اس کا ہمیں جملے سمجھاتے ہیں آج کی ریسرچ, یعنی جو فائنڈنگ ابھی ان کی پی ایچ ڈی کی ہے وہ کیا کہتی ہے. صحیح. میری خواہش ہے کہ میں جملے وہی پڑھوں جو اس نے لکھے ہیں. یہ میرے پاس پرنٹڈ شدہ موجود ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں پیرس کے اندر موجود تھا, تو ہمیشہ وہ پیرس میں کے اندر ایک اسلامک سینٹر ہے جس کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ بھی جایا کرتا تھا, اور بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے. اس کے اندر میں جاتا ہوں, اس کے اوپر کافی شاپ ہے, اس کے اوپر ریسرچ سینٹر کے اوپر بڑی کتابیں, عظیم کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کافی شاپ کے اندر میں گیا. وہ کہتا ہے کہ ایک یہودی مجھے وہاں آ کر ملا. صحیح. اس سے ان کی جو گفتگو ہوئی اس نے اپنے کالم کے اندر اس کو لکھا ہے کہ وہ یہودی اپنی نشست سے اٹھا, مجھے السلام علیکم کہا اور عربی میں گفتگو شروع کر دی. اس نے میرے ساتھ عربی میں گفتگو شروع کی, تو میں نے معذرت کی عرض کی کہ میں عربی نہیں ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جواب دیا الحمدللہ. اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا آپ کو عربی کیوں نہیں آتی؟ اللہ. میں نے کہا کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں اور پاکستان میں بچوں کو عربی کی بجائے انگریزی پڑھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کہا لگایا, اور میں نے بھی. وہ مجھے مسلمان سمجھ کر میرے پاس آیا تھا. آگے لمبی طویل بات کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ نہیں, میں جارڈن کے یہودی ہوں اور میں پیرس میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں. میں نے کہے لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی لمبا سانس لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں. میں نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ جب تو نے پیپر لکھنا شروع کر دیا ہے, تمہاری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے, تو فائنڈنگ نقطہ تمہارا اہم نقطہ کیا ہے؟ 5 سال تو نے اپنی زندگی کے وقف کیے, یہاں آ کر پیرس آ کر لگائے, مسلمانوں کی کتابوں کو کھنگالتا رہا, کسی خاص مشن سے آیا اور دہشت گردی کے حوالے سے, شدت پسندی کے حوالے سے مسلمانوں کی تو یہ ساری ریسرچ کرتا. فائنڈنگز کیا ہیں؟ تیری فائنڈنگ کیا ہے؟ تیرا پورا چیز تو چھپے گا تو میں پڑھوں گا, آخر تیری فائنڈنگ بھی کچھ ہوگی. اس کی فائنڈنگ اب سننے کے قابل ہے. اس نے لمبا سانس لیا, دائیں بائیں دیکھا
اور گردن بلائی اور ایسا آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کر ہر قسم کا حملہ شاید برداشت کر جاتے ہوں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی انگلی بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ایک یہودی کی 5 سالہ ریسرچ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے اور یہ جب بھی اٹھے اور جب بھی یہ لپکے، اس کی وجہ نبی مکرم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جب بھی لڑے، جب بھی اٹھے اور جب بھی لپکے، نبی کی ذات، نبی کی ذات، مرکز نبی کی ذات ہے۔ واہ واہ۔ اس وقت یہ اٹھے اور کی کرتے رہے، یہ آگے آئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، آپ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن پر کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر لائیں گے، لیکن آپ جو ہی ان کے رسول کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد پہلوان ہوں یا فرعون، یہ اس کے ساتھ ٹکر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی فائنڈنگ ہے؟ ایک یہودی کی فائنڈنگ، سچ ہے، نان مسلم کی فائنڈنگ ہے، اور موجودہ ابھی کی ریسرچ ہے کہ ان کا محور اور ان کا مرکز کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان ان کے اڑا دیں، ملک ان کے برباد کر دیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن جو ہی آپ غلط لہجے میں ذات مصطفیٰ کا نام بھی لیں گے تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کا کون سا فرعون میرے سامنے ہے، دنیا کا کون سا نمرود ہے۔ اور یہ ذات مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، نام مصطفیٰ کی بات ہے کہ مصطفیٰ سرکار کے نام کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی نہ اشارہ تھا نہ کنایا تھا، یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ بھول بلا کے ٹکر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ آگے بات سنیے گا حضرت۔ تو یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد پہلوان ہو یا فرعون اس کے ساتھ ٹکر جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو۔ کہتا ہے میری فائنڈنگ یہ ہے کہ جس دن ان مسلمانوں کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمانوں کو فنش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ چنانچہ آپ ختم کرنا نکالنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ اس نے نیچے رکھا، کپڑے کا تھیلا اٹھایا اور کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اس دن سے میں ہکا بکا بیٹھا ہوں۔ میں نے اس یہودی ربائے کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھ دیا۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے، اور جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں، عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ بات ہے علامہ صاحب، جو سرکار کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے مسلمان تڑپ جاتے ہیں، اپنے خاندان۔ اور اس میں وہ غزوہ احد کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ایک انصار کی خاتون ہے، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بھائی غزوہ احد میں شریک ہیں، اور ایسی خوش نصیب خاتون کہ جس کا باپ بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی 3 غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا والد شہید ہو گیا، فرمایا مجھے رسول اللہ کی خبر دو۔ وہ کیسے؟ کہا آپ کا جو شوہر ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ کی خبر دو، میرے تاجدار، میرے آقا کریم علیہ السلام، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہا مجھے سرکار کی خبر دو، تاجدار کائنات کی خبر دو۔ یعنی باپ شہید ہو گیا،
بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن خاتون تڑپ رہی ہے کہ میرے آقا کی خبر مجھے دو. بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خیریت سے ہیں، کہ اب مجھے سرکار کی زیارت کروا دو، میرے آقا کہاں تشریف فرمائے. دیکھیں جس مفتی صاحب، جس خاتون کا باپ، شوہر، بھائی شہید ہو گیا، اس کے زندگی میں کیا رہ جاتا ہے پیچھے. لیکن جب سرکار کے چہرہ و دعا کی ایک زیارت کی، کہا اس سرکار کی زیارت کیا کہ سارے غم ختم ہے. کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تو، آپ کی زیارت کے بعد تو سب مصیبتیں میری ختم ہو گئی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. جو تجزیات کیے جاتے ہیں نا، ہسٹری یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی یہ نہیں دیکھا کسی مسلمان نے کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، اس کے پاس مادی وسائل کتنے ہیں. صحیح. اور شاہ صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اسلام کے مبادیات میں سے ہی ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی ڈیفینیشن میں سے ہی ہے. اور جو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب مکتب میں ابتداءً سیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہی سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ یہاں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ اکبر، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان. اور اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ہی ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے. صحیح. اور کسی بھی رسول کو اگر کوئی ایکسکلوڈ کر دے، اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ اس بارے میں بہت واضح ہے، اور تاریخ میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ملتا کہ کسی مسلمان نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کا کبھی سوچا بھی ہو. صحیح. اس لیے کہ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو یہ علم ہے، اس کو یہ معلومات ہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے خود ہی کنارے پہ ہو جائے گا. تو پھر اس حرکت کا فائدہ کیا جس میں جو اس کو خود اسلام سے نکال دیتی ہے. تو بات ہی نہیں ایسی. ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا احترام کرنا. آج جن دنوں میں بالخصوص بدقسمتی سے امریکہ میں جو فلم بنائی گئی ہے بدنام زمانہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جرت کی گئی ہے، اور جس پر مسلمانوں کو کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ بجا طور پر پہنچی ہے، اور اس کا دنیا بھر میں اس کا اظہار ہوا ہے. صحیح. اور جو لوگ اپنی سویلائزیشن پہ، اپنی شہری آزادیوں پہ اور اپنی فریڈم آف سپیچ پہ نازاں ہیں، ان کو یہ سب کچھ دیکھ کے اب سوچ لانا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ کیا گیا اور نہ آئندہ کیا جائے گا. شاہ صاحب، لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے مسلمان زیادہ جنونی ہیں. ہاں جی. اور یہ الزام بڑا گھڑ کے اور بنا سنوار کے پاکستان کے مسلمان بڑے جذباتی ہیں. اس جمعے کے موقع پر جو احتجاج ہوا پاکستان بھر میں، انتہائی پرامن، خیبر سے لے کے کراچی تک جو احتجاج ہوا وہ بالکل پرامن رہا. اب خود سوچئے کہ اب جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ، لیبیا، ٹیونس، الجزائر، مصر، سوڈان، ان ممالک میں جن جذبات کا اظہار کیا گیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ہمیں یمن میں ہر جگہ پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں ہے. جب جو دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے ارشادات میں سے یہ ہے کہ ایک جو فروٹفل ٹری ہے اس کی برانچ بھی نہ کاٹی جائے. تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو یہ انڈیکیٹ بھی کیا ہو کہ کسی بے گناہ انسان کی جان لے لی جائے محض اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں. اسلام کی تعلیمات میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے بغیر کسی ریزن کے، جو کہ وہ ریزن جو اللہ اور اس کے رسول نے جسٹیفائی کی ہے. اپنی طرف سے کوئی ریزن بنا کر کسی جان کو لے لینا اسلام اس کے خلاف ہے. اور اس جب سے یہ فتنہ سامنے آیا ہے اور اس میں جو بھی مسلمان یا غیر مسلم جو اس میں جانیں جن کی ضائع ہوئی ہیں، ہمیں سب پر افسوس ہے. کسی کی بھی جان ایسے ضائع ہونی نہیں چاہیے تھی. کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنہ اس ایسا بار بار ہوتا ہے. ایک بار نہیں ہوا، کبھی کارٹون کے حوالے سے، کبھی فلموں کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے. جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو بار بار امتحان میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں، یہ اب کوئی ایک لوکل ایشو تو رہا نہیں مفتی صاحب. بالکل نہیں. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ ازحد محبت کرتے ہیں، اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک شرارت علامہ صاحب کی جاتی ہے، سرکار کی توہین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری تواتر کے ساتھ اور پوری مسلم دنیا سے ایک اس میں ریئیکشن آتا ہے، ایک ریزسٹنس آتی ہے. پوری دنیا میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ بتاتے ہیں. پھر ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں جو اپنے آپ کو بڑا سیولائزڈ کہتے ہیں،
اس میں کہا جاتا ہے بھی ہم کسی جہاں پر اینیمل رائٹس ہیں، جہاں پر جانوروں کے حقوق ہیں، تو مفتی صاحب یہ بڑی افسوس کی بات نہیں، درختوں کے حقوق ہیں، جانور تو جانور ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بہت پہلے پڑھا دیا تھا کہ کسی درخت کی جو فروٹفل ٹری ہے جس پر پھل لگا ہے اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس لیے کوئی مخلوق غذا بنے گی۔ درختوں کے بھی شاہ صاحب حقوق ہیں، اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جو درخت جن پر نمبر لگا دیا جاتا ہے، جن کو لسٹڈ کر دیا جاتا ہے، وہ آپ گھر خریدیں، آپ کے یارڈ میں ہوں تب بھی آپ ان کو نہیں کاٹ سکتے، یعنی آپ مالک ہیں اس گھر کے لیکن اس درخت کو آپ کاٹ نہیں سکتے، لیکن اس درخت کو آپ کاٹ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ لسٹڈ ٹری ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، وہاں 1 ارب سے زیادہ مسلمان، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں، ہر ذی شعور اور ہر انسان جس میں کچھ انسانیت کی رمق ابھی باقی ہے وہ بھی اس فعل پہ شرمندہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ باقی بھی وہ کمیونٹیز جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز ہیں، وہ بھی اس بات سے offended ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات سے اس بات پہ از حد افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کنڈیم کیا ہے دوسری کمیونٹیز میں، نان مسلم نے جو لوگ شعور رکھتے ہیں انہوں نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا۔ میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کنڈم یہ اس وقت کیا گیا جب احتجاجات ہوئے، درست ہے، یہ بات درست ہے، یہ چیز سب سامنے آئی، ایکشن کا ریئیکشن آیا تب ان لوگوں نے کیا، لیکن میں آپ لوگوں کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ سلیمان رشدی کو دیکھ لیں، صحیح، سلیمان رشدی نے کتاب لکھی، مسلمانوں کی ایذا رسانی کی، 1.5 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں، ہمیں تکلیف پہنچائی، امریکہ کے صدر نے اس کو وائٹ ہاؤس میں بلایا، کیا یہ تک بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی۔ ہماری نائٹ ہوڈ ہماری گورنمنٹ میں ملکہ نے اس کو دیا۔ ایسا شخص جو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے، ذات مصطفیٰ کے حوالے سے بات رکھے، اس کو کنڈم کرنے کی بجائے اب اس کو نائٹ ہوڈ دیں گے، آپ اس کو اپنی کیا نام ہے بالواسطہ اس کو انکریج کر رہے ہیں آپ اس کو، آپ بنگلہ دیش کی اس خاتون کو لے لیں جس نے کی، اس کو لوگوں نے پناہ دی، یہاں پر اس کو ان لوگوں نے پناہ دی۔ کارٹون والا وہ پاگل شخص، وہ مجنون شخص جس کو کوئی پہچان، تو اس کو انہوں نے حفاظت دی، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ آج بھی امریکن سلیمان رشدی کی سیکورٹی کے اوپر کروڑوں خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ بات دراصل یہ نا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں۔ اور اس میں میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا علامہ صاحب، جو پوائنٹ مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ یہ تھا کہ صرف مسلمان ان کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے تو ایمان کی جان ہے، تاجدار کائنات کی محبت، ادب و احترام، مسلمان تو اس میں دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہیں ہی۔ یہ تو 1.5 ارب کی صرف یہ کمیونٹی ہے جو مسلمان ہیں، صرف مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی ڈینومینیشنز، باقی بھی بہت سارے مذاہب کے رکھنے والے لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں کی ان حرکتوں سے از حد نالاں اور پریشان اور دکھیا ہیں کہ ان لوگوں نے شاہ صاحب کے دکھیا ہیں، لیکن جب تک کوئی یہ گورنمنٹیں ان لوگوں کے خلاف اگر پیور ایکشن لیتی تو آج یہ نہ ہوتے۔ ابو غریب جیل کے قصے آپ نے پڑھے، میں ان لوگوں کو ملا ہوں ایجپٹ، جارڈن کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی۔ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو ٹشو دینے کی بجائے یہ قرآن کے ورقے دیتے تھے ابو غریب جیل کے اندر۔ اگر امریکن اپنی فوجیوں ایسوں کے خلاف کارروائی کرتا جنہوں نے ان کی ننگی تصویریں بنائیں، ان کو سرے عام سزائیں دی جاتی، تو آج اس پادری کو ضرورت نہ ہوتی۔ ہر 11 سپٹمبر کو ان کا جو پادری ہے آ کر، اس نے پچھلے 11 سپٹمبر کو آ کر قرآن جلایا، کسی نے اس کو سزا دی۔ اور صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں کہ جس میں قرآن کریم کو معاذ اللہ جلاتے ہوئے دکھایا گیا، قرآن کریم کو جلایا گیا، اس ویڈیو کو تیار کیا گیا، اور اس ویڈیو کو تیار کرنے کے بعد اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس میں 1 2 3 نہیں، 4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، ان کے جذبات کو مشتعل کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو ایذا دی گئی، انہیں اذیت دی گئی، انہیں تکلیف دی گئی۔ اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف 1.5 ارب مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں ہے، صرف 1.5 ارب مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص 1.5 ارب مسلمان تو اسے اوفینڈڈ ہے ہی ہیں،
اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ جو انسانیت کے ناطے وہ ان باتوں سے افینڈڈ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ظلم کیا جا رہا ہے اور ایک خاص کمیونٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ایک خاص کمیونٹی کو دکھ دیا جا رہا ہے, اور یہ بار بار صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. مفتی صاحب بار بار مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. ایک کانسٹنٹ پریکٹس ہے جناب, اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال, میں نے ریسنٹلی مثالوں میں سے ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کسی دن انہی دنوں میں, آج 2 کل میں نے کہیں کالم میں پڑھا کہ عافیہ صدیقی جو ان کی جیل کے اندر ہے, صحیح, جب وہ آتی ہے اس کو مجبور اس کے آگے قرآن کے پیپر کاٹ کر بچھائے جاتے ہیں, صحیح, کہتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چلو. اس کی والدہ نے یہ بیان دیا کسی ٹی وی چینل کے اوپر, یا کسی رائٹر نے اس بات کو لکھا ہے. تو یہ سارے ایکشنز ہو رہے ہیں. اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم گوانتانوما بے کے اندر صحیح, جو حالات ہوئے مسلمان قیدیوں کے ساتھ جہاں پر امریکن تھے, یہ کر رہے ہیں. تو پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے. جب ہمارے دین کو, ہمارے مذہب کو, قرآن پاک کو, ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب اور احترام کرنے کی بجائے آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو یقیناً مسلمانوں کے تو جذبات مجروح ہوں گے, اور ان کے خلاف آپ کو ایکشن بھی نہیں لیں گے. اور پھر وہ ہستی بھی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کہ جن کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے, ساری عالم انسانیت آپ کے احسان کے بوجھ تلے قیامت کی صبح تک جو ہے وہ ان کے سر جھکے رہیں گے. قیامت کے دن بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کام دے گی. وہ تو یعنی یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم السلام کی, لیکن وہ ہستی, وہ شخصیت کہ جس نے ساری عالم انسانیت پہ احسان کیا, ساری کائنات کے ہر فرد پہ جس کا احسان ہے. صاحب یہ احسانات کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ساری کائنات پر آقا علیہ السلام کے احسانات ہیں, وہ تو اہل ایمان کو بھی اس کی بڑی پہچان ہے اور دوسروں کو بھی ہے. لیکن عام حالات میں اگر دیکھا جائے, عام سے آج کسی عام سے بندے کی اس کی توہین کی جائے تو وہ ڈیفیمیشن آف کریکٹر کا کیس کر سکتا ہے. اس کو یہ رائٹ حاصل ہے. ٹھیک, اس کے لیے قانون سازی ہے کہ اگر کسی عام بندے کی کوئی توہین کر دے تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور وہ کیس فائل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کے پیرنٹس کی ڈسرسپیکٹ کر دے, کوئی بندہ اس کی اولاد نہیں برداشت کرے گی اور وہ اپنا ایکشن لے گی اس پر, صحیح, یہ ان تمام چیزوں کے لیے قانون سازی تو موجود ہے. یونائٹڈ نیشن بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں, اور بڑی قانون سازی کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, سارا کچھ موجود ہے. یہ پھر یہ حادثہ کو آج کا تو نہیں ہے, یہ ہر مہینے ہر ہفتے کہیں نہ کہیں یہ فتنہ برپا ہوتا ہے. نہیں, یہ اشروع سے بڑی تیاری کے ساتھ. اب جس اندازہ کریں کہ جس اس بدنام زمانہ فلم بنانے پر جہاں 5 ملین تو بتایا جا رہا ہے کہ 5 ملین سے کہیں زیادہ ہے جو اس پر لگایا گیا ہے, تو پھر اتنی محنت کے بعد اور پھر یہ موجود ہے. اور پھر امریکن وزیر خارجہ کا یہ کہا تھا نا کہ وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس ویڈیو, یہ کافی ہے؟ کیا اس کو یوٹیوب سے ہٹایا گیا؟ نہیں ہٹایا گیا, آج تک موجود ہے, میرے آنے کے وقت تک موجود تھی. میں تو نہ سچی بات ہے نہ میں دیکھتا ہوں, نہ میں دیکھنے کی کسی کو انکریج کرتا ہوں. ہمیں اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک میرا موقف ہے, بعض لوگوں کا موقف یہ بھی دیکھیں اور اس پر نو کہیں, اس پر کمنٹ ڈسلائک کر دیں اس کو. لیکن میں اس حد تک جاتا ہی نہیں ہوں. میں نے نہ تو کارٹون کبھی دیکھے اور نہ میں نے دیکھنے کی خواہش کی ہے, چونکہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے, برداشت ہی نہیں ہوتا. ساری فیک چیزیں ہیں, ان کا یہ الزامات برداشت ہی نہیں ہوتا مفتی صاحب, اس لیے کبھی میں نے تو نہیں دیکھا. بہرحال میری ایڈوائز تو ناظرین سے یہی ہے کہ دیکھا بھی نہ جائے تاکہ ہٹ کر کے ان کے فگر کو بڑھایا نہ جائے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک اگر اس کو ہٹایا نہیں گیا اور پوری دنیا میں پھر جو لوگ اس پروسیس میں, خواہ وہ ان کا کوئی بھی سٹیٹس ہے, کوئی بھی ان کا کلر ہے, کسی بھی وہ نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس پروسیس میں اس کے ریئیکشن میں جتنے لوگ مارے گئے وہ جانیں ضائع گئیں, اور ایک جان جو ہے وہ اس کو قرآن نے تو ساری انسانیت کے برابر قرار دیا ہے. اس کی ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. تو اس کا آغاز جو لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں, پرووک کرتے ہیں جناب. اس کی ضرورت کیا؟ ہر چیز سب آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, میڈیا پہ گفتگو کی جاتی ہے, اس کو کوئی پرپز ہوتا ہے, اس کا کوئی آبجیکٹو. میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں, میں نے یہ ایک کامن پریکٹس عام لوگوں کے درمیان بھی دیکھی ہے. ہمارے اسلام میں تو اس پر بڑی سختی ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اگر اس کا ذکر اچھے طرح سے ہو سکے تو کرو, وگرنہ نہ کرو. اذکروا موتاکم بالخیر. یعنی ہمارے ہاں تو یہ پریکٹس ہے, یہ ٹریڈیشن ہے. لیکن جب ہماری انٹریکشن ہوتی ہے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ان کے درمیان بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں. ایک ایسی ہستی جن کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے صدیاں گزر گئیں, اب ان کے بارے میں توہین کرنا,
ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، بار بار اس ہستی کی توہین کرنا، یعنی سرکار کی ذات نہ بھی ہو تو کوئی شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ ہستی کہ جس کا ساری عالم انسانیت میں احسان ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے اور جنہوں نے کائنات کو خیر دی، نفع دیا، بہتری دی، بھلائی دی، خیر کے دروازے کھولے، امن اور سلامتی کا پیغام دیا، جو انسانیت جو ہے جس کی کوئی عزت اور آبرو نہیں تھی، ماں بیٹی کے رشتوں کا تقدس جس نے عطا فرمایا، حضرت انسان کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچایا، اس ہستی کے بارے میں اس دنیا سے آپ تشریف لے جا چکے اور بار بار توہین کی جاتی ہے۔ اور اس پر کبھی شاہ صاحب جب بھی ایسا ہوا ہے تو صحیح کسی کی طرف سے نہ کوئی ایسی اپولوجی آئی، نہ کوئی ایسی ایشورنس آئی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر یہ دنیا پوچھے ان لوگوں سے کہ یونائٹڈ نیشن کا پھر رول کیا ہے اگر دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات علامہ مسعود عالم صاحب نے بڑی کی ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، بھئی کسی شخص نے پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر کے رکھ لیا، پوری امن و سکون کے لیے ایک بڑی تھریٹ بن گئی، لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے، آج تک کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ علامہ صاحب نے اس پہ ایک بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا انڈائریکٹلی بجائے اس کے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا، ان کو انکریج کیا گیا، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلے کہ اگر آپ کو سستی شہرت چاہیے تو یہ راستہ ہے، تو یہ راستہ ہے۔ شاہ صاحب یہ اکاؤنٹیبلٹی تو تب ہوتی ہے، بات صحیح ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی اور نہیں، اور بجائے اس کے ان کو دوسرے طریقے سے نوازا گیا۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی خطا کرتا ہے جو کسی لا آف لینڈ کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس بندے کو چارج کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی تو پتہ چلا لا ہی کوئی نہیں ہے، قانون ہی نہیں بنایا گیا، اور جہاں کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نظر آئے فوری طور پر قوانین بھی بن جاتے ہیں، اس پر ویٹو بھی ہو جاتے ہیں، وہاں سارا کچھ پاور بھی استعمال ہو جاتی ہے، شخصی آزادیاں تک سلب ہو جاتی ہیں۔ صاحب قبلہ 11 ستمبر کے حادثے کے بعد کتنے دن لگے یو این کو ریزولوشن پاس کرتے ہوئے؟ کوئی ٹائم نہیں لگا، یو این کو کتنے دن لگے سیکورٹی کونسل کو یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے کہ اس کے حملہ کر دیا جائے؟ صحیح۔ چند سیکنڈ، 5 ہی تو ملک ہیں نا جنہوں نے بیٹھنا ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کی ذات نہ کر تمام انبیاء کی، ہم تو ایک کہ کسی نبی کی جس سے ہو اور جس کو اس کے رہنے والے نبی مانتے ہوں، اس کی ذات کے خلاف اگر کوئی ایسا جملہ جو درست نہیں ہے اس کے خلاف، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، بالکل ان کے دین بھی یہی کہتے ہیں، کیوں نہیں لے کر آتے؟ نہیں لائیں گے۔ اب جب سب کی خواہش یہ کہ بھی ہم ہارمنی کے ساتھ نے ساری کمیونٹی کے درمیان ہارمنی ہونی چاہیے، ساری جو فیتھس ہیں ان کے درمیان ہارمنی ہونی چاہیے، اور امن کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو اس میں یہ جتنی بھی اس طرح کی ایک شرارت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے کام کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کے صرف ٹوئن ٹاورز گریں جو آپ کی عزت کی علامت ہیں، فقط آپ نے بنائے، چند ملین کا نقصان ہو، آپ اس کے بدلے میں 3 لاکھ مسلمان قتل کر دیں تو آپ کا کام جائز ٹھہرا، کیونکہ ٹوئن ٹاور غلط انداز میں گرائے گئے تھے، اور جو ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے 1 کروڑ نہیں 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمان کا محور ہے، آپ اس کی عزت کو چھلنی کر دیں اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، اور ان کو آپ احتجاج بھی نہ کرنے دیں، ان کو کہیں کہ یہ آواز کیوں بلند کرتے ہیں، یہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کام بند کرو۔ صحیح۔ چاہیے تو یہ تھا، تقاضا یہ تھا کہ یوٹیوب بھی آج بند ہوتی، فیس بک بھی بند ہوتا، اور فوراً وہ بند کرتے، نہیں اس سے توہین آئی ہے مسلمانوں کی۔ ہماری یہ بالکل اس قسم کی یہ سوشل میڈیا نے تباہی میں جا رکھی، کوئی شک نہیں۔ اور جو آغاز کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کا، ان کا کوئی اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ ان لوگوں نے بڑا فنیٹکزم سے کام لیا اور یہ ہنگامے کیے، یہ کہ اب یہ ہنگامے لوگ نہ کریں تو کیا کریں، پھر بیٹھے رہیں۔ اگر یہ اس کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت تو جن فتنہ پرور ذہن ہیں انہوں نے تو پیدا کر لیا، انہوں نے جو گھڑ لیا اس کو، لیکن جو لوگ با اختیار ہیں، جو پاور میں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اب تک بیٹھی؟ ان کی طرف سے کوئی، اس میں سب کا نقصان ہے مفتی صاحب، ساری کمیونٹیز کا نقصان ہے، ساری کمیونٹیز کا نقصان ہے، سب لوگوں کا نقصان ہے،
مسلمانوں کے جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں، اور جب عرض کیا کہ ایک یہ جو پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے گلوبل ولیج ہے، ایک گلوبل ولیج کی جو ایک کمیونٹی 1.5 ارب کے، اگر آپ اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اگر آپ ان کے جذبات کا احترام نہیں کریں گے، اگر آپ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کا حل نہیں کریں گے، تو یہ پورا ولیج جو ہے وہ کس طرح امن اور سکون اور ہارمونی کے ساتھ رہے گا؟ اس میں سب کا نقصان ہے، سارے فیتھس کا، ساری کمیونٹیز کا، ساری ڈینومینیشنز کا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اس بات کا سد باب علامہ صاحب اب ہونا چاہیے، بالخصوص امت مسلمہ کو، ہمارے جو حکمران ہیں انہیں غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک بھرپور مضبوط آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ دنیا بھر میں جو شخصی آزادی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر مجھے فریڈم آف سپیچ ہے تو میں آپ کی پگڑی اچھال دوں، اگر مجھے فریڈم آف سپیچ ہے تو میں آپ کی عزت کو تار تار کر دوں۔ یہ الاؤ نہیں ہے جناب، نارمل کمیونٹی میں، نارمل سوسائٹی میں، عام معاشرے میں یہ الاؤ نہیں ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کی عصمت کی جب بات آتی ہے تو وہاں کوئی بھی ایسا ناہنجار اٹھ کے ایسی بات کہہ دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عام معاشرے میں تو یہ چیز ٹالریٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات، اور جیسے آپ نے بجا فرمایا علامہ مسعود عالم صاحب کہ بھئی ایسی شخصیات جو لوگوں کی محبت اور مرکز کا محور ہیں، ان کے بارے میں لوگ سینسیٹیو ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں، سینسیٹیو ایشوز جو ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ سینسیٹیو تو کوئی ایشو ہے نہیں۔ بے شک سب توحید کو ماننے والے مسلمان بھی اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کی توحید کو مانتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم توحید کو کمزور سمجھتے ہیں، توحید تو بنیاد ہے ایمان کی بنیاد، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، توحید تو بیسک پلر ہے۔ اگر توحید کسی کی نہیں ہے تو اس کی ایمان سرے سے نہیں ہے، اگرچہ وہ سب رسولوں کو بھی مانتا ہو۔ یہ ایک پیکج ہے، اس سارے کو ملا کے ماننا ہوگا تب جا کے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ تاریخ میں کہیں یہ چیز نہیں پائی جاتی، نہ کہیں اس کا کوئی پروف موجود ہے کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی مذہبی اعتبار سے کسی نبی کی یا ان کے کسی مذہبی لیڈر کی شان میں کوئی بیعت بھی کر کے کسی کی دل آزاری کی ہو، ایسا کہیں۔ مفتی صاحب جب کبھی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی باری آئی، سب سے پہلے اگر کسی نے مضبوط اور مؤثر آواز اٹھائی ہے تو وہ مسلمان کمیونٹی ہے۔ آپ نے دیکھا مسلمان کمیونٹی سے بھی پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے متعلق جو یہودی حملے کرتے تھے، قرآن نے آ کر ان کو ختم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے آ کر ان کو، یہودی تو عیسائیوں پر حملے کرتے تھے نا، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے نہیں تیار تھے، اور وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ زنا کی پیداوار ہیں کسی کی۔ کس نے یہ آ کر دھبے دھوئے؟ قرآن نے آ کر دھوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو صاف اور شفاف انداز میں اس کے کریکٹر کو کس نے پیش کیا؟ دین اسلام نے آ کر پیش کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیش کیا۔ اسی لیے اسلام وہ دین ہے، اور ہم ایز اے کمیونٹی علامہ صاحب ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی کسی نبی کی عزت کی باری آئی، ان کے ناموس اور آبرو کی باری آئی، سب سے پہلے اگر کسی کمیونٹی نے ایک مؤثر اور مضبوط آواز اٹھائی تو وہ مسلمان کمیونٹی ہے۔ بہرحال شاہ صاحب یہ جو اس پر جس طرح پہلے آپ نے فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس بھی باضمیر باشعور انسان کو یہ خبر پہنچی ہے وہ اس پر نالاں ہے، اس کو اس پر رنج ہے، اس کو اس پر افسوس ہے، اور ہر شخص اس کی ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی مذمت کرتا ہے کہ جس شخص نے یہ کیا، جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا وہ سب قابل مذمت ہیں، اور اس پر جو لاسز ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی ہوئے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی روٹ کہاں پر ہے۔ جہاں پر اس کی روٹ ہے ان لوگوں کو چاہیے، شاہ صاحب ایک شک کی بنیاد پہ پکڑا جاتا ہے لوگوں کو، دہشت گردی کے شک میں، اور دہشت گردی کی اب تک یہ سارے دانشمند انٹلیکچوئل تھنک ٹینک بیٹھ کر آج تک ٹیررزم کی ڈیفینیشن بھی نہیں کر سکے۔ یونائٹڈ نیشن سے لے کے جہاں جہاں یونیورسٹیز میں یا جہاں کہیں ان کے اکیڈیمکس دنیا بھر میں وہ آج تک ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر بھی متفق نہیں ہے۔ اس کے باوجود کسی بندے کو شک میں دھر لیا جاتا ہے، پھر وہ اس بندے کو پتہ نہیں ملتا۔ یہاں ایک آدمی ہے، ہم کہتے ہیں سب سے بڑی ٹیررزم یہی فلم بنانا ہے۔ یہ کس زمرے میں سب سے بڑی ٹیررزم کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ نے نقصان پہنچایا، سب سے بڑی ٹیررزم یہ ہے۔ جو فنڈر ہیں اس فلم کے، جو یہودی فنڈرز ہیں، انہوں نے اس ٹیررزم کے لیے فنڈنگ کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کا امن و سکون، ان کی رات دن، یعنی اس قدر مسلمان 1.5 ارب مسلمان تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، ان کے آبرو پر حملہ کیا گیا، ان کے دلوں پر حملہ کیا گیا، ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا، ان کے جذبات پر حملہ کیا گیا۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے
مفتی صاحب اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. یعنی اس کے گھر پر حملہ جیسے ہم بات کر رہے تھے, اس کے اہل خانہ کو اسے تحت کر دینا, اس سے بھی زیادہ شدید بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی بات کی جائے, سرکار کی عزت آبرو پر حملہ کی رہے. تو یعنی یہ تو ایک مسلمان اس کے اہل خانہ اس کے گھر پر حملے سے زیادہ شدید اور بڑا حملہ ہے کہ اس کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا گیا ہے. اس سے بڑا اور شدید حملہ کوئی اور سمجھتے نہیں. صحیح. جان جاتی ہے تو وہ تو رب کی امانت سے جانا ہے. بے شک. اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر آج تک مسلمانوں نے جانیں دی ہیں. بے شک. اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور گستاخوں سے کہہ دو علوی گستاخی سے باز رہیں. گستاخوں سے کہہ دو علوی گستاخی سے باز رہیں. نام نبی پر مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. کوئی شک نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ریپروون ہے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا. دیکھیں صاحب, یہ کسی بھی جو ان کا جو آج کے دور کا مین میڈ ہیومن چارٹر آف ہیومن رائٹ ہے, اس میں یہ تو آزادی حاصل ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرے. صحیح. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کو فریڈم آف چوائس آف ریلیجن حاصل ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کا ایک وجود ہے اس دنیا میں اور ایک بڑا سگنیفیکنٹ وجود ہے. اب مسلمان ہونے کے ناطے کسی کی اس اعتبار سے دل آزاری نہیں کی گئی, مسلمانوں نے نہیں کی کم از کم. اور جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں اگر ان کا تدارک اب تک بھی نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کل ایک اور کو فتنہ برپا ہوگا. اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, گورنمنٹس ہیں پاورفل ہیں اور ایکشن نہ لینا کس بات کا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ قانون سازی کریں اس حوالے سے, اس لوپ ہول کو بند کریں, دروازوں کو بند کریں. بار بار جو یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے مفتی صاحب. اور ایک توجہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا علامہ صاحب, آپ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی, اس کے لیے اسلاموفوبیا ایک کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر حملہ مسلمانوں پر, مسلمانوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, توہین مسلمانوں کے انبیاء کی جا رہی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ اس سوسائٹی کے لیے ایک کینسر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. یہ اس سوسائٹی کے لیے دیکھیں جہاں یہ اسلاموفوبیا پیدا کیا گیا اور مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, تو اس سوسائٹی میں بھی جو کمپلینٹس ہیں اگر یہ فتنے نہ پیدا کیے جائیں تو پھر اگر کوئی مسلمان اس قسم کا کسی جرم میں ملوث ہو پھر تو کہا جا سکتا ہے, پھر تو قانون اس کو سپیئر نہ کرے. لیکن اگر مسلمان کسی جرم میں ملوث نہیں ہے اور اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے, پھر اسلاموفوبیا پیدا کر کے اس سوسائٹی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, تو سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. پھر تو یہ جو گورنمنٹس ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بندہ بھی, ہم اسلام کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تمام مذاہب کی بات کرتے ہیں, کہ کوئی بھی شخص جب کسی بھی مذہب کے کسی قسم کا اٹیک کرے تو اس کا سختی سے نوٹس لیا جانا چاہیے. اور یہ گورنمنٹ جو ایک جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ چند منٹوں میں بیٹھ کے قراردادیں پاس ہو سکتی ہیں, ہر روز پارلیمنٹس کے سیشن ہوتے ہیں نا ہر ملک میں, بلکہ پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون بنا ہے اس پر بھی تنقید ہوئی ہے پوری دنیا میں. حالانکہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مستثنا نہیں کیا گیا, تمام انبیاء کی عصمت کی بات کی گئی ہے. ہاں اس کے استعمال کی بات ہے, عدالتیں موجود ہیں کہ کس طرح سے اس قانون کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کا یقینا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں یا کسی مسلم دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسے توہین امیز ریمارکس ہوئے ہوں جس کی وجہ سے عیسائی کمیونٹی کو یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی کسی کمیونٹی کو کوئی شکایت ہوئی. 1500 سال کی تاریخ اٹھا لیں جی, آج نہیں ہم دعویٰ کریں, ہم کہتے ہیں 1500 سال کی تاریخ اٹھا لیں. کبھی مسلمان نے, کبھی مسلمان رائٹر نے, کبھی کسی مسلمان خطیب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو, جناب موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو, تورات کی توہین کی ہو, انجیل کی توہین کی ہو, یا ان دونوں مذہبوں کی توہین کی, یا کسی کمیونٹی کی طرف سے یہ شکایت ہوئی ہو کہ مسلمانوں نے ہمارے جذبات کو توہین کر کے مجروح کیا ہے, یا اس کا یہ ری ایکشن ہے. یہ نہیں ہے شاہ صاحب, یہ فلم ایک دن میں تو نہیں نہ بنی. ہمیں نیوز بریک لینی ہے, اس کے بعد دوبارہ. ناظرین اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. معزز مہمان میرے ساتھ ہیں. نیوز بریک, اس کے بعد آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے